تو اس لیے سب سے پہلا حق اپنی بیوی کو محبت دینا ہے، دوسرا حق اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کیا ہے، ان اعلیٰ اعوجہن، یہ اوپر کی پھسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے، تو اوپر کی سب سے ٹیڑھی پھسلی سے اللہ نے عورت کو پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ذہبت تقیمہ کسرتہ، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اس لیے سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو جی۔ تم کون سے کوڑ کے پلی سیدھا ہو اس کو سیدھا کر رہے ہو جی؟ تمہارے اندر ہزار ٹیڑھے پن، تو اس کو کیوں سیدھا کرتے ہو جی؟ اس لیے سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان استمتعت بہا، استمتعت بہا وبہا عوج، اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ تم فائدہ اٹھانا چاہو تو اٹھا سکتے ہو۔ کیا کرنا ہوگا؟ فلیکسیبل بننا ہوگا، نرم بن کے زندگی گزارنا ہوگا، نرمی کے ساتھ میں برتاؤ کرنا ہوگا۔ تیسری چیز فرمایا بھول چوک غلطی ہو جائے تو معاف کرنا۔ بھول چوک کس سے نہیں ہوتی؟ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ ارے سالن میں نمک ڈالنا بھول گئی، غلطی ہو گئی، اتنی سی بات پر گالیاں، اتنی سی بات پر تو ایسی، تمہارا باپ ایسا، تمہارا خاندان ایسا، جی یہ سارے کا سارا شروع ہو گئے ہیں۔ ارے غلطی تو بچی سے ہوئی، لڑکی سے ہوئی، تمہاری دلہن سے ہوئی، اس کے باپ نے کیا کیا، اس کے گھر خاندان نے کیا کیا؟ اس بچی کا، اس لڑکی کا دل ٹوٹ جاتا ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں تمہارا باپ ایسا، تمہارا خاندان ایسا۔ تو اس لیے یہ فرمایا معاف کر دینا، بھول چوک پر معاف کر دینا۔ ایک بزرگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، نوالا منہ میں رکھا، نمک ہی نہیں ہے جی، سامنے بیوی بیٹھی تھی، اب نمک نہیں ہے بولتے تو بیوی کو تکلیف ہوتی۔ آج کا زمانہ نہیں، کوکر اور یہ گیس پر کھانا تیار ہو گیا، وہ پرانا زمانہ تھا، لکڑی جلاتے جلاتے چہرہ جل جاتا تھا، تو بڑی مشکل سے کھانا تیار کیا تھا۔ نمک نہیں ہے تو عورت پریشان ہو جائے گی، بڑے مزے سے نوالا منہ میں رکھ کے کھانا، بڑا مزیدار پکا ہے، اطمینان سے جتنا معمول کھانے کا تھا کھا کے اڑ گئے۔ فارغ ہوئے تو شوہر کو کھلانے کے بعد بیوی نے کھانا برتن میں ڈالا، سالن برتن میں ڈالا، اور پھر اٹھا کے پہلا نوالا منہ میں رکھا، نمک ہی نہیں ہے، اور شوہر نے ایک جملہ نہیں کہا، کچھ کہے بغیر چلے گئے۔ بیوی کے دل سے دعائیں نکل گئی۔ قیامت جی کل اللہ کے پاس پیش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے میری بندی کے ساتھ میں درگزر کا معاملہ کیا، میں تمہارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا ہوں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں جیسے تم نے میری بندی کو معاف کیا۔ تو اس لیے درگزر، معافی، بھول چوک پر پکڑ دھکڑ نہیں، یہ تین اصول اگر اپنا کر زندگی اپنائی جائے، زندگی گزاری جائے، تو زندگی جنت نشاں بن جاتی ہے، ورنہ جہنم گدا بن جاتی ہے۔ تو بیوی کا حق ادا کر۔ پھر اولاد، یہ بچے اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے بھی، بطور امانت کے بھی دیا ہے۔ ان بچوں کی پرورش دیکھ بھال ہماری ذمہ داری ہے، ان کو دیندار بنانا بھی اور ان کو دنیا میں حیثیت والے بھی بنانا، دونوں ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف دولت دینا کام نہیں ہے، دین دینا بھی کام ہے۔ اپنے بچوں کو محبت دینا، اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ، ان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر خوش ہونا، ان کے کاموں پر ان کو شاباشی دینا، ان کا حوصلہ بڑھانا بہت بڑا کام ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بہت عام ہو گیا ہے، ہر بچہ اپنے باپ کی زبان سے سنتا ہے، جو بھی کام کر کے لاؤ جی، بچے کے کام پر باپ یہی کہتے ہیں زندگی میں کوئی کام ڈھنگ کا نہیں کرے، زندگی میں کوئی کام ڈھنگ کا نہیں کرے۔ یہ سنتے 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 بچے کے دل میں بیٹھ جاتا ہے میں کوئی بھی کام کروں ہمارے باپ کو تو اچھا نہیں لگتا۔ تو بچے کے کام پر اس کا حوصلہ بڑھانا، اس کو شاباشی دینا، غلطی کرے گا اگلی دفعہ صحیح کرے گا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اکریموا اولادکم، اپنے بچوں کی عزت کرو،
तुम अपने बच्चों की इज्जत नहीं करोगे तो दूसरे क्या करेंगे। तो औलाद के साथ में इज्जत का मामला, फिर रिश्तेदारों के साथ में सिले रहमी, भाइयों का हक अदा